اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ شب برات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس ضمن میں کچھ گزار کرنے سے قبل میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اس کی تمہیدی باتیں بھی کچھ سمجھ لیں کہ ساری تعریفیں اسی خدا کے لیے ہیں جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور جو کمال درجہ کی حکمت، قدرت اور رحمت کے ساتھ اس کائنات میں فرما روائی کر رہا ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور اسے علم و عقل کی قوتیں بخشی اور اسے زمین میں اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ پھر خدا کی رحمتیں ہوں اس کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں پر جو انسانوں کو انسانیت سکھانے آئے، جنہوں نے آدمی کو اس کے مقصد زندگی سے باخبر کیا اور اسے دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ بتایا۔ آج دنیا میں ہدایت کی روشنی، اخلاق کی پاکیزگی اور نیکی و پرہیزگاری جو کچھ بھی پائی جاتی ہے وہ سب خدا کے انہی نیک اور برگزیدہ بندوں کی رہنمائی کی بدولت ہے، اور انسان کبھی بھی ایسے نیک بندوں کی رہنمائی سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی بھی قدر کریں، اس لیے کہ the man who exhausts your capacity to discover Sharia rulings about a new situations in the light of Quran and Sunnah is called مجتہد۔ مجتہد کا مقام بہت بڑا ہے، اس لیے جب ہم طول و عرض میں پھیلی ہوئی وسیع کائنات کو دیکھتے ہیں اور اس میں لامتناہی برائیوں کے مجسم وجود کو دیکھتے ہیں اور لامتناہی نیکیوں کے وجود کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی کارسازی ہے کہ جس نے کچھ لوگوں کو نیکیوں کی توفیق بخشی اور وہ اپنی اس نیکی کے حصول کے لیے تباہ آزمائی کر رہے ہیں۔ لیکن نیکی دراصل وہ نیکی ہے جو قرآن و سنت سے استنباط ہو، جس کے دلائل اور براہین قرآن و سنت میں موجود ہوں۔ اگر انسان نے کچھ نیکی کا اختراع اپنی ذہنی سطح پر قائم کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی اس کے نزدیک نیکی ہو لیکن وہ قرآن و سنت کے نزدیک نیکی نہ ہو، وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہو سکتا ہے، اس کے کرنے پر یا اس کی نقل کرنے پر دوسروں کو نیکی نہیں مل سکتی۔ اس لیے نیکی صرف وہ ہے جو قرآن و سنت سے استنباط ہو اور قرآن و سنت کے کرائیٹیریے پر پوری اترے، وہ دراصل نیکی ہے۔ اس لیے جب ہم شب برات کے لفظ کا تجزیہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآنی اصطلاح بھی نہیں ہے اور احادیث کی اصطلاح بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا متن دراصل عربی زبان میں ہے، جبکہ شب برات کا لفظ جو ہے یہ دراصل فارسی اصطلاح میں ہے۔ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، جس کے معنی شب کے لیے گئے ہیں یہاں، تو فارسی کے اس لفظ شب سے مراد رات ہے، تو عربی زبان میں لیل رات کے لفظ کے لیے مستعمل ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے پیرائے میں برات کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں پنجاب میں خصوصاً برات کا لفظ بہت بڑھ چڑھ کر بولا جاتا ہے، اور یہ اس دلہے کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے ایک جلوس نما گروہ کا نام دراصل برات ہے۔ تو ان دونوں کے معنی و مفہوم سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کچھ الٹ نکل آتا ہے، اور اگر اسی لفظ برات کو عربی میں دیکھا جائے تو اس کے معنی لا تعلقی کے ہیں کہ بیزاری کے معنی اس میں نمو ہوتے ہیں۔
नफरत पर यह दलालत करता है लफ्ज़, गोया कि किसी चीज़ से कोई जान छुड़ाने का मामला है। उस लफ्ज़ को अरबी में बारात कहते हैं। जैसे इलाने बारात, इलाने ला ताल्लुकी, इसी तरीके से फारसी में लफ्ज़ बारात जो मुस्तअमल हुआ है वो इस पैराए में है कि जैसे हमने कोई अपना अकाउंट खोला हुआ है और चेक बनाया हुआ है, तो सरकारी अदारे ने हमें वो चेक दिया हुआ है, उसको फिल करके हम अपने हिस्से की रकम उस सरकारी ख़जाने से कोई हासिल कर रहे हैं, तो उस कागज़ के टुकड़े का नाम दरअसल बारात के मानी में मुस्तअमल होता है। ये फ़ारसी में इसका मानी व मफ़हूम है। इन सब चीज़ों को यकजा करके देखें तो मालूम होता है कि शब बारात का लफ्ज़ फ़ारसी में तो मुस्तअमल हो सकता था, लेकिन अरबी ज़बान में ये लुगत के एतबार से कहीं भी मुस्तअमल नहीं है। इसलिए इस इस्तिलाह के गैर इस्लामी होने पर ज़्यादा दलाइल दिए जा सकते हैं। और कुरान व हदीस में शब बारात नाम का कोई लफ्ज़ मुस्तअमल नहीं हुआ। इस बना पर हम ये कह सकते हैं कि ये गैर इस्लामी इस्तिलाह है। हो सकता है ये बाद की पैदावार हो। तो मुझे मालूम है कि हमें इख्तिसार से भी काम लेना है। इस पर मज़ीद ये कहा जाता है कि क्या शब बारात की रात इबादत करना, तो यकीनन हर रात की इबादत आपके लिए बहुत अहम है। और हमारे लिए तो रात का क़याम और ख़ुसूसन रात के पिछले पहर में अल्लाह ताला जब आसमान अव्वल से आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई मुझे पुकारने वाला, मुझसे बख्शिश मांगने वाला, तो याद रखिए कि अहादीस में इसकी इस तरह जो है वो हर रोज़ के लिए, हर रात के लिए मुस्तअमल है। इसलिए ख़ास इस रात के क़याम की ज़रूरत कतन नहीं है। हर रात को आप जितना मामूल बना सकते हैं उतना बनाएं। बाकी वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, जितना कोई करेगा उतना उसका नतीजा पा लेगा। इसी तरीक़े से एक मुगालता यह है कि इस ख़ास रात को या रात होने से कबल लोग कब्रस्तानों का रुख कर लेते हैं। तो ये भी कि इस रात को ही शायद मुर्दों कब्रस्तान में जाना कोई मसनून बात है, तो ऐसा भी शरीयत इस्लामिया में नहीं है। इसलिए चंद गुजारिशात आपके सामने ये जिक्र करना ज़रूरी थी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।